بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ بادشاہ کا اعلان ہوا، جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا، گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بوڑھے احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے۔ فرمایا، جاؤ جا کر بتاؤ حاکم کو۔ احمد کہتا ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا، امام کا استقلال نہ ٹوٹا۔ مامون رشید مر گیا، اس کا بیٹا معتصم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو جنزیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے۔ ایک شخص شور مچاتا، صفیں چیرتا پاس آیا۔ احمد، مجھے جانتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں ابو الحسیم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ احمد، میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام، میں نے اگر چوریاں چھوڑ دیں تو صرف میرے بچے بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے۔ حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہوئے۔ معتصم نے کہا، امام کہیے۔ آپ نے فرمایا، میں مر سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ترس آیا، امام، ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے، قرآن کلام نہیں مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کر دوں گا۔ امام نے کہا، تو میرے کان میں کہہ دے، قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، قیامت میں رب سے میں تیری سفارش کر دوں گا۔ 68 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلیں، آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے۔